نحمد و نصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدینہ منورہ میں ایک بہت ہی منفرد میوزیم موجود ہے جسے متحف مدینہ بھی کہتے ہیں، اور یہ جو ہے یہ بالکل جو نیا ٹرین اسٹیشن ہے مدینہ منورہ میں، اس کے بالکل سامنے جو دو سڑکیں ہیں ان کے پرے کر کے تھوڑا سا لیفٹ سائڈ کے اوپر ہے، بالکل قریب ہی ہے۔ اور وہاں مجھے جانے کا اتفاق ہوا تو وہاں پر میں نے دیکھا کہ انہوں نے مختلف ماڈل کی مدد سے خانہ کعبہ کی جو مختلف ادوار میں کنسٹرکشن ہے اس کو بیان کیا گیا ہے۔ تو سب سے پہلے تو جو حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کے بعد خانہ کعبہ کے آثار جو مٹ چکے تھے، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آج سے تقریباً 4000 سال پہلے اس کی کنسٹرکشن کی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مدد سے، اور وہ جو جگہ تھی وہ وادی کے درمیان تھی، اور وہاں پہ آپ نے کنسٹرکشن کی۔ اس کے بعد آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ کر ملک شام چلے گئے۔ یہ وہ منظر ہے، یہ آپ دیکھیے کہ خال خال گھر ہیں نہ ہونے کے برابر، حالانکہ اس کے بعد وہاں پر قبیلہ جرہم جو ہے وہ تو پہلے سے آباد تھا، اور یہ دیکھیے آپ کہ کچھ گھر نظر آ رہے ہیں، مگر بالعموم جو ہے وہ ایک شہر کا منظر ابھی تک ڈیولپ نہیں ہو سکا تھا۔ یہ پہاڑیاں ہیں، صفا مروہ کی پہاڑیاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں، اور ان کے درمیان میں اور دیکھیے اونٹوں کے قافلے جو ہیں وہ آ جا رہے ہیں۔ تو یہ تھا تقریباً بالعموم جو منظر تھا آج سے 4000 سال پہلے، چھوٹا سا قصبہ مکہ شریف جو بکہ کہلاتا تھا۔ قرآن پاک میں بھی بکہ کے نام سے بھی پکارا گیا ہے مکہ مکرمہ کو۔ ناظرین کرام، خانہ کعبہ کے بارے میں نے عربی میں بھی ایک نظم لکھی ہے جو ویڈیو موجود ہے میرے چینل پر، اور اس کے بعد آپ دیکھیے کہ آہستہ آہستہ آبادی بڑھتی گئی، اور یہاں پر چونکہ زمزم کا چشمہ تھا، پانی کا بہت بڑا ذریعہ تھا۔ تو اب اس کے بعد ہم چلتے ہیں کہ ایک واقعہ جو پیش آیا عام الفیل میں، کہ جب ابرہہ نے صنعاء میں ایک چرچ بنایا اور اس نے کعبہ مشرفہ کو ڈھانے کے لیے نعوذ باللہ مکہ کی طرف لشکر کشی کی، تاکہ لوگ جو ہے وہ اس کا جو چرچ ہے یا جو کنیسہ ہے اس کی طرف لوگ مرغوب ہوں، اور ایک بہت بڑا لشکر جرار لے کے آیا جس میں ایک محمود نامی مشہور ہاتھی بھی تھا، اور انہوں نے حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ کے کچھ اونٹ بھی پکڑ لیے، جس پر حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے ابرہہ سے کہا کہ میرے اونٹ مجھے واپس کر دو، میں ان کا والی ہوں، کعبے کا والی تو اللہ تعالیٰ ہے، وہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ چنانچہ وہ اپنے اونٹ لے کر اور اپنے دوسرے قبیلے والوں کو لے کر پہاڑوں میں چلے گئے، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ابابیلوں نے تین کنکریاں جو ان کے پاس تھیں، ایک چونچ میں اور دو پنجوں میں، وہ لے کے اس لشکر پر ایسی کیا کہتے ہیں، تو یہ جو کنسٹرکشن آپ دیکھ رہے ہیں یہ قریش کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 35 سال کی عمر میں خود بھی اس میں شرکت فرمائی۔ روم سے ایک سفینہ جو تھا وہ شعیبہ کی بندرگاہ پر ٹوٹا تو قریش نے اس کی لکڑی کے تختوں سے کعبہ شریف کی چھت بنائی، اور حجر اسود کو رکھنے کے پر اختلاف ہوا تو ابو امیہ بن المغیرہ نے کہا کہ جو پہلے داخل ہوگا وہ فیصلہ کرے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام جو پہلے داخل ہوئے تھے انہوں نے تمام قبائل کو چادر کے کونے پکڑوائے اور خود اپنے ہاتھوں سے حجر اسود کو اس کے مقام پر نصب کیا۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرز پر خانہ کعبہ کی تعمیر کی، 2 دروازے بنائے، اور خانہ کعبہ کی اونچائی 13.5 میٹر کر دی گئی۔ پھر اس کے بعد حجاج بن یوسف نے جب حضرت عبداللہ ابن زبیر والی مکہ تھے تو حجاج بن یوسف نے کیا کیا کہ ان کے اوپر اٹیک کیا اور ان کی منجنیق سے پتھر پھینکے، جس سے خانہ کعبہ کی عمارت کو نقصان پہنچا۔ تو اس کے بعد انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی اور مغربی دروازے کو بند کر دیا، اور اس طرح خانہ کعبہ کا صرف ایک دروازہ جو آج تک قائم رہ گیا۔ عثمانیہ دور میں 1639 میں شدید سیلاب آیا جس کے پانی نے نہ صرف یہ کہ مسجد الحرام میں داخل ہو کر مسجد الحرام میں داخل ہوا بلکہ کعبہ شریف کی دیواروں کے نصف تک پہنچ گیا۔ تو سلطان مراد خان نے 1640 عیسوی میں خانہ کعبہ کی تعمیر نو کی، اس میں 6.5 ماہ لگے۔ پھر انہوں نے خانہ کعبہ پر سفید غلاف بھی چڑھایا۔ اب تعمیر عہد سعودی میں یہ ہے کہ سعودی دور میں پہلے الملک سعود مرحوم کے دور میں خانہ کعبہ کی چھت کی ترمیم نو کی گئی، پھر اس کے بعد خادم الحرمین شریفین شاہ فہد مرحوم نے
شاہ فہد مرحوم نے خانہ کعبہ کو اندرونی طور پر نئے سرے سے تعمیر کیا، اس کی چھت، تینوں ستونوں اور دروازے پر کام کیا گیا، اور اب کعبہ شریف کی جو اونچائی ہے وہ 15 میٹر تک ہے۔